اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سورہ الاعراف 180 نمبر آیت میں پڑھی جو کچھ یہ بیان ہوا اور جو میں بیان کرنا نا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا تسی سنتے رہتے جہنم تو دی جدو گزرنا سب انسانوں نے توبہ توبہ اگ دے سمندر ہونے اتوں دی ایک پول ہونا سب نیک بد نے اتوں کی گزرنا کچھ نے بجلی کی رفتار نہ لنਘ جانا کچھ ہوا کی چال نہ چلن گے کچھ تیز رفتار گھوڑے کی طرح کوئی اونٹ کی طرح کوئی پیدل چل رہا ہے کوئی بیچارے کس طرح کچھ نہ کانٹے لگے ہونے دہیں طرف ہی کلا لی برخطا تھی پھڑ پھڑ کے تھلے لے جان گے ڈگتے جان گے بد نصیب لوگ اس جسر پل اسی پل صراط کے حضرت ابو سعید خدری صحیح مسلم فرماؤں دیں کہ میرے تک رسول اللہ کی یہ بات پہنچی ہے یا ادک کو میرا اشارہ بال نالوں باریک کیا راحت دو میرا تلوار نالوں تیز جیسے تو دنیا گزر رہی ہو رہی اس حضور علیہ السلام نے فرمایا رسول بھی جڑے نا پیغمبر رب سلم کہہ رہے اللہ بچائیں اللہ حفاظت کرو وہ پل صراط جڑا نا میرے دوستوں بزرگوں وہ اس دنیا جیسی گزر رہا ہوتا وہ اس دنیا جو سچ مجھے رب نے بنا کے بکھا دینا گزر اتنے رہا کوئی ڈگ رہا کوئی پار ہو رہا وال نالوں باریک ہے تلوار نالوں تیز حدیث نامہ و میدان دراز تک گٹھی ہزار حیف نہ دیجیے قیامت مولوی شاعراں دا مولوی تو افسوس ہے بھی تو ویکھ نہ سکیا کہ میزان بھی اتنے لگی ہے نواں مال بھی تیرے ہاتھ ہے اور پل صراط بھی اجت تو گزر رہا پل صراط وہی ہے میرے عزیزوں دوستوں جنہوں اسی صراط مستقیم آئیں کہ اللہ سیدھا رستہ دکھا وہ بالکل وال نالوں باریک ہے تلوار نالوں سے بڑے بڑے عالم یہاں ہو جاندے یہاں بالکل وہ ایسا باریک خط ہے کہ اتنے قائم نہیں رہ جائے ان اسی افراد تفریدہ نے یہاں چلے گئے گل ودا دیتی یا تفرید کٹاتا تباہ ہوندے جاندے انہاں چ ایک مسئلہ جڑا انتہائی باریک ہے اور میرے دوست بیٹھے رہا سب انہوں نے مینوں دتا بھی مشائخ کانفرنس ہوئی تے مشائخ نے اتنے پھر سارا نے مل کے نا وسیلے کی گلاں کیتیاں پھر نیک لوگوں تو تبرک بہت لمبا چوڑا بیان کیتا سارے بڑے بڑے مشائخ جمع چلو وہ بھی دسنا کنی کی گل وہ صحیح ہے کیونکہ بات جڑی عام پھیلی ہے بے تبرک وسیلہ قرآن مجید چ بھی آیا وقت ہوئے وسیلہ کہ لوگوں اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو اے قرآن مجید سورہ مائدہ چاہتا وسیلہ ڈھونڈو یہ جو کئی لوگ آتے کوئی پیر پھڑو کسی بزرگ کا دامن پھڑو وہ لڑ لگو اللہ نے کیا کہ وسیلہ ڈھونڈ وسیلہ ساری زبان چکے ہی ہوں بھی کوئی آدمی ذریعہ اختیار کرے کسی آدمی اپنا بناوے سبب جہاں وہ بیڑا پار کرے کسی نے ملنا منانا تو بھی بھائی کوئی بندہ تلاش کریے عربی زبان کا مفہوم نہیں جو مانے نا تھوڑے وقت تھوڑا رہ گیا لوڈ شیڈنگ نے کام ہی خراب کر دیتا مگر مضمون نازک بالکل باریک ہے پھسل گیا جڑے توحید والے وہ بھی پھسل گیا وہ توحید کا ایسا انہوں نے حیضہ ہوا بھی انہوں نے جو صحیح سی نا توسل وہ بھی انکار کر ایسا وسیلے کہنے لگ پہ بھی شرکیا یہ بھی سمجھو متشدد بہت سختی کر رہا ہے حالانکہ دین بہت ساری چیزیں منتا ہے کہ نیک لوگوں کا توسل اور تبرک ٹھیک ہے انہوں بھی مننا چاہیے اور دوسرے پاسے انہوں کا بیڑا غرق ہو گیا جنہیں سمجھے اللہ تعالیٰ انہوں معطل ہے یا وہ کتنے بہت دور ہے ہوں کوئی ایسا ہی بندہ جڑا اتنے تک رسائی ہوئے وہ ساڈے بسوں باہر یہ سب گلاں جڑیاں نے وہ جی باریک ہے نا تلوار نالوں اور بال نالوں باریک تلوار نہ تیز تار ہے جیتے امت چل رہی ہے بچ بچ کے چلو اور صحیح دین جڑا تلاش تو قرآن مجید جڑا سورہ مائدہ آخیا وسیلہ تلاش کرو دوجے تھیں آخیا سارے نیک بندیاں دا نبیاں ولیاں دا جب تگون الی رب المنسیلہ کہ وہ سارے آپ رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے انہوں نے بھی آخیا وہ خود وسیلہ ڈھونڈتے انہوں کا وسیلہ کہڑا اور بھی وہ بندہ لبتے پھرتے تو وسیلے کا ایک معنی تے جڑا عربی زبان چل دینا وہ قرب
کہ اللہ تعالیٰ دے نیڑے ہون دی کوشش کرو نیکیاں دے حضرت ابن عباس فرماؤں دے اصلی معنی قرب المنزل عند الملوک کہ بادشاہ دے دربار کو اچھا مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو یہ کسی بندے کا کوئی دخل نہیں تقربوا الی بالطاعۃ نیکیاں کر کے دین تے عمل کر کے برائیاں تو بچ کے اللہ تعالیٰ دے قریب ہون دی کوشش کرو یہ جتھے ہے نا وسیلہ ڈھونڈو اتنے تو مانا مطلب ہے اتنے کسی انسان کا کوئی دخل نہیں خود انسان کی اپنی کوشش ہے برائیاں تو بچے نیکیاں کرے ارے نہ کرو اللہ تعالیٰ تو دور نہیں رہتا قریب ہو جائے یہ سورہ بنی اسرائیل اور مائدہ یہ مانا ہے کہ وسیلہ ڈھونڈو اللہ دے قریب ہونے کی کوشش کرو مگر کئی جگہ حدیثاں وسیلے کا ہور مانا بھی ہے جی ہوں دعا جی پڑھی نبی علیہ السلام دی نے آتے محمد نے وسیلہ محمد نو وسیلہ دے حضور لی خود وسیلہ مانگ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دے عرش دے قریب ایک مقام ہے ساری مخلوق تھلے ہونی ہے اور ایک انسان ہونا جڑا اللہ دے عرش دے تھلے وہ سیٹ ہونی ہے اور وہ مقام ہے وہی مانا ہوئی کہ بادشاہ دے قریب بھی جگہ ایک انسان نو ملنا وار دیوانا کون آوا حضور نے فرمایا امید ہے اب میں ہی ہوں مگر دعویٰ نہیں تسی اذان تو بعد صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریا کرو اللہ ساڈے نبی نو مقام عطا فرما اپنے قرب دا میں پھر تھوڑی سفارش کروں تو ایک مانا تے مقام قرب ہے نیکیاں دے ذریعے حاصل ہوندا حضور دا اپنا مقام ہے ہر بندے نوں چاہیے کہ وہ اللہ دے نزدیک وسیلہ کوشش کرے نیڑے ہونے کی کوشش کرے نیڑے ہونا یہ بھی نیکیاں کرے برائیاں تو بچے ایک دوسرا توسل ہے توسل بالاسماء الحسنى جس اللہ نے آخیا کہ اللہ دے بہت پاک نام ہے اپنیاں دعاواں جو دے ذریعے تسی وسیلہ ڈھونڈو جدوں دعا کرو ہور گلاں دی بجائے حوالہ دیو کدے قرآن مجید دیاں دعاواں رسول اللہ دیاں دعاواں تسی پڑھ دی کسے پیچھے انک انت العزیز الحکیم کسے پیچھے انک انت الغفور الرحیم وہ اللہ تعالیٰ دے اسماء دا حوالہ اور دو ناموں کا حضور نے بہت حوالہ دیتا وقت بہت تھوڑا مگر انہوں پلے بنائے تے کئی کتاباں تسی لکھ سکتے توسل بالاسماء ہے کہ اللہ تعالیٰ دی کسی صفت دا واسطہ دے تو ایسا جا مالک ہے رحم علم اور قدرت اے دو شے ہیں کہ ہر شے جاننا اور سب کچھ کر سکتے یہ دو ہی چیزاں مشکل کشائی دی ضروری پتہ ہوئے کہ اس بندے نوں کی مصیبت ہے اور نال یہ وہ کر سکتا ہوئے یہ لیے العزیز الحکیم العزیز ہے اس لیے کوئی کامن ہونا نہیں وہ قدرت تو کوئی شے باہر نہیں کسی شے کے بارے نہیں کہہ سکتے اللہ نہیں کر سکتے اور حکیم ہے کہ وہ خود جانتا کہ کی کرنا کی نہیں کرنا کسی العزیز العلیم بھی آ جاتا کوئی علم والا کسی العزیز الرحیم آ جاتا کہ وہ مہربانی ہے اس تو نبی علیہ السلام نے دعا کی میں اشارے کری جانا اللہ بعلم الغیب و قدرت الخلق احینی ما علمت الحیات خیر لی و توفنی اذا علمت الفاتح اللہ تعالیٰ تو ہر شے نوں چونکہ جاننا غیب دا علم ہے تینوں تے ساری مخلوق تے قدرت ہے تینوں حاصل دونوں چیزوں دا حوالہ ہے جاندا بھی ہاں قدرتی ہے اس تو جب تک مینوں زندگی دینی ہے نیکی تے زندہ رکھی اور موت دینی تے نیکی تے جڑی دعا استخارہ ہے وہ دے جی سکھایا جدوں کہ کم دا ارادہ کرو مشورہ بھی کر لو رب نوں پھر کہو کئیاں نے استخارے لمبے چوڑے دیکھ لے کتاباں جی لکھے بھی سون پھر تانوں خواب آؤ گے انہیں دن بالکل جھوٹ ہے یہ جی کوئی گل نہیں نہ کوئی الہام ہونا نہ وہی آنی ہے صرف یہ ہے کہ خیر دی دعا استخارہ خیر دی دعا اور غیب نہیں پردہ نہیں کھولنا کہ اللہ تعالیٰ کے دعا کرو اللہ من یستخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک اے دو صفتاں دا والا کہ تو چونکہ جاننا ہے ہر شے نوں میں تیرے کو مانوں کہ جے خیر ہے کام کرے کہ تو قادر بھی ہے وَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ الْعَلِيمُ تو سب کچھ کر سکنا میں کچھ نہیں کرتا تو ہر سب جاننا میں کوئی علم اور قدرت دا حوالہ اس تو جو بہتر ہے نا جے کم ٹھیک ہے ہون دے نہیں کہ تھوڑا کوئی اٹکا دے اینا ہی استخارہ اور کوئی نہ ڈھونڈے مینوں کوئی خواب آئے تو چابی نہ پوچھ دے خیر دی دعا کر کے چپ دلوں کر دے پھر جے ہو جاوے سمجھے کہ اللہ نے جو آخیا سی بغیر خیر و برکت رات ہون دے کہ کوئی روڑا اٹھ گیا سمجھے نہیں کیا سی کہ اللہ اشارہ تے روک دے تو علم اور قدرت دا حوالہ اسی طرح ہی بخشش منگتے جے غفور الرحیم کو اگر رزق چاہتے جے فتح اور رزاق دا حوالہ دیو تو دوسرا پھر توسل جڑا وسیلہ دعا جو کیا کہ اللہ تعالیٰ دی صفات دا حوالہ دیو انہوں بادشاہ نے کہو کہ تو ایس شان دا مالک ہے میرا کام کر اے سب تو اعلیٰ وسیلہ بہت عمدہ جو اگر علم دی ضرورت ہے علیم کہہ کے انہوں پکارو جیسے حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کوئی سوال اڑ گیا مسئلہ حل نہیں ہوندا جانا بیابان کوئی ویران مسجد لب کے وہ سجدے پہ جانا اور کہہ دینا اللہ معلم آدم علمنی اے اللہ جنہیں آدم اسماء سکھائے سی نا مینوں بھی علم دے اللہ فہم ابراہیم فہمنی تو آنا میں ابراہیم نو سمجھ دیتی سی مینوں ہی سمجھ دے
اسے بھی حکم کھل ہو جانا، مسئلہ حل ہو جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نو پکارنا وہ نامہ نہ ہے۔ سورت کی جی آیت پڑھی عرابی یہ ہے کہ اللہ دے پاک نام ہے، انہوں دا حوالہ دے کے منگ۔ ایک حوالہ دعا ہے، وہ پہلا چیز خود آپ کوشش کرنا، یہ ہوں دعاواں کی گل ہے کہ دعا کہڑا کہڑا وسیلہ پا سکے۔ ایک اللہ تعالیٰ دے اسماء اور صفات دا حوالہ، دوسرا توسل بالاعمال الصالحہ، کچھ نیک کام کرو، خیرات کرو، روزہ رکھو، نماز پڑھو یا اور کوئی نیکی کیجیے، وہ حوالہ دیو جڑا تمہیں سچے دلوں پتا بیا کام تے جڑا باقی اللہ واسطے یا ٹھیک ہی ہویا جی، وہ حوالہ دیو کیا کام اللہ جی تینوں پسند ہے راہ فرما۔ یہ نبی علیہ السلام نے ایک واقعہ سنایا کہ 3 بندے جا رہے تھے، بارش آ گئی، وہ تو بچن کی غار چلے گئے، اتوں ایک چٹان لڑکی، دروازہ بند ہو گیا۔ وہ سارے بیچارے زور لا کے کوئی روشنی بھی نہ نظر آئے، ہٹاؤ کی کوئی صورت ہی نہ۔ تینوں نے آخیا ہوں سوائے موت دے کچھ نہیں، زندگی جڑا کوئی ایسا عمل کیتا نہ جتے بھروسہ، کیا کام رب نو ضرور پسند ہے، وہ حوالہ دیو، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اس نے ایک نے پھر آخیا اللہ تعالیٰ تو جاننا میں بکریاں چاردا سی، ماں باپ بڈھے سی، رات نو جب تھکا کھانا مٹتا نا پہلا دھد چو کے پاویں میرے بچے اور بیوی چیختے رہتے، میں بڈھے ماں باپ نو پیاؤں سی، پھر انہوں پیاؤں سی۔ ایک رات میں آیا تو سو گئے ہوئے، دیر نہ میں آیا تو بچے چیختے رہے، مگر میں پیالہ لے کے کھڑا رہا، جدو سویر جاگے ادو میں پیا تو پھر بچہ ہویا، اے اللہ اس وقت میرا نہ کچھ بگاڑ سکتے تھی، بے بس ہوئے یہ صرف تیری رضا اگر مطلوب نہ ہوتی یہ کام کیوں کرتا۔ چتران کچھ سر گیا، روشنی نظر آنی شروع ہوئی مگر نکلنا رستہ نہیں چاہیے۔ دوسرے نے کہ اللہ میرے کو مزدور سی، ایک مزدور میں مزدوری دین لگا تو ناراض ہو کے چلا گیا، یار تو پیسے تھوڑے دینا، میں وہ پیسے کاروبار لگا وہ بہت مال ود گیا، جنگل پر گیا جانوروں نے، بڑی ملباد مڑیا، میں نے آخیا یار میرے کچھ پیسے دے دے، میں آخیا جو کچھ تیرا ہی، حالانکہ انہوں کی پتا میرے پیسے نہ اضافہ ہوا۔ انہیں آخیا ٹھٹھا نہ کر، میرے پیسے تھوڑے تھے، نے آخیا نہیں تینوں نہیں پتا، تیرے پیسے کاروبار لگاتے، اے اللہ تیری رضا مطلوب نہ ہوئی، میں انہوں تھوڑے جہ دے کے نہ ٹرکھا دینا، اور راضی راضی پتھر ہو رہا۔ صحیح بخاری جے حدیث الغار حضور نے سنائی۔ کہ تیسرے نے آخیا میرے چچا جی لڑکی سی، مینوں وہ بڑا پیار سی، ساری عمر کا میرا شوق سی بھی میرے خواہش پوری کرے، مگر وہ بات نہیں سی منتی، نیک سی۔ ایک وقت آیا تو غریبی پر انہیں تنگ ہو گئے، جو بچی آئی انہیں آخیا انہیں پیسے چاہیے، میں آخیا پیسے کی کوئی گل نہیں، مگر آ میرا ارادہ اور شوق ہے۔ تنہائی سے کٹھے ہوئے جب میں برائی کا ارادہ کیا وہ رو پئی، تو میں پوچھا تینوں شکل نہیں پسند آئی ہے کی؟ انہیں آخیا تو کوئی گل نہیں، مگر صرف یہ سوچتی ہے بھی غریبی نے آ دن دکھایا، اگر غریبی نہ ہوں آ وقت کیوں آؤں گا کہ ساری عمر میں عزت کی حفاظت کی ہونا نہ بتا گی۔ تو میں انہوں نے آخیا پیسے بھی پھٹ دے گاہ بھی تیری امداد ہوں رہے گی، چلی تیرے خوف پر اللہ ڈر گیا، حالانکہ میری پوری عمر تو پتھر بالکل آ گئی۔ اے توسل بالاعمال الصالحہ، یہ سب کوئی دعا بھی کرنی چاہیے، پہلا کوئی کام کرو، کچھ نماز پڑھ لو، کچھ خیرات کر دو، کوئی روزے ہی رکھ لو، پھر کرو دعا تو انشاءاللہ نہ اللہ قبول فرماؤ گا۔ کوئی ترلا جو مارو، کچھ عمل کر کے اللہ دے دار نیت نیک نہ خالص کرو، پھر رب فضل کرنا۔ صلاۃ الحاجت بھی تھوڑے سامنے دسی دا، حضور نے آخیا کوئی کام ہے 2 رکعت نماز پڑھ لو پھر دعا کرو، اللہ تعالیٰ فضل فرماؤں گا۔ اور تیسرا پھر توسل جناب، اور توسل میں دعائے صالحین کہ نیک لوگوں کو دعا کرونی، یہ بھی دین ہے، یہ منکر نہ ہوئے کوئی بیاد نہیں کسی نے استفا دی دعا کرو، بارش دی کرو، یہ درست، یہ کوئی ڈر نہیں۔ نہ وہ بزرگ کسی نے کوئی جندہ نہ وہ اختیار جندہ ہوئے تو آپ کیوں دعا کرے، وہ آپ اللہ تعالیٰ اگے محنت کر رہا، کوئی کسی نہیں جندہ دینا اللہ، مگر یہ جڑا نا جو محبت پارو آخنا تھی دعا کرو ٹھیک۔ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ لوگ حضور نو آتے تھے، حضور نے دعا کرنی، بارش ہوندی تھی، بیماراں نو شفا ہوندی تھی، اللہ رحم کرتا۔ اور بعد حضرت عباس رسول اللہ کے چاچا تے نبی علیہ السلام چاچے کا ایسا ہی ادب کرتے تھے جی باپ دستے، فرمایا بھی یہ تے چاچا اتنا ہی ہے جی باپ ہے، کہ دا ہی احترام کرو، مگر اسی بھول گئے، کوئی نہیں اپنے باپ کا نہیں کرتے، چاچے کا کی کر حال ہو گیا۔ ماوا مارا فکر کی ماسیاں کا، جنہیں ماوا مار چڑیا نے ماسی کا کی ادب کرنا، باپ بھی نہیں منے، چاچے نو کی مننا، مگر حضور پاک چاچے کی طرح احترام کر رہے جی۔ اس تو حضرت عباس حالانکہ بہت بعد اسلام دیا، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہہ پیا لوگ نکلے میدان حضرت عباس نو لے گئے، تو اسے آخیا اللہ دے اے اللہ جب سانو مشکل بن رہی تھی بارش جیسی تیرے نبی کو دعا کراؤں گے، وہ وسیلہ ڈھونڈتے سی، اتنا نہ توسل ہوگا نبی کا، آدھے اللہ کے رسول دعا کر، وہ کرتے سی، تو بار ہوں نہیں آ چاچا وہ یہ دعا کرتا۔ حضرت عباس نے پھر ہاتھ اٹھائے، امام شوکانی لکھتے نہ ویکھیا
میں اینی دیر بعد مسلمان ہوا، نیکیاں انہاں دیاں زیادہ، فتح مکہ تے میں ایمان ہے، مگر صرف مینوں حضور دا چاچا سمجھ لیا کہ ہاتھ اٹھا کے آخیا کر لا میرے ہاتھ گناہ نال بڑے ہیں، میں نہ سارے تو پیچھے، صرف اس پر میں تیرے نبی دا چاچا، رحم فرما، اجے ہاتھ تھلے نہیں آئے تو جل تڑ ہو گئی، بارش ہی بارش ہو گئی۔ اس تو سارے کئی لوگ کہتے ہیں جی حضور تو بعد وسیلہ جائز ہوتا تو باس کا کیوں پڑھتے، بھائی یہ دعا دا وسیلہ کہ زندگی کو دعا کرونی ہور گل ہے، وہ وسیلہ جڑا اگے آ جاتا وہ بھی ٹھیک ہے، موت تو بعد ایویں گڑبڑ کیوں کر دی، الگ الگ وسیلے، پہلا اللہ تعالیٰ دی صفتاں دا وسیلہ، پھر اپنے نیک عملاں دا وسیلہ، پھر نیک لوگوں دی دعا دا وسیلہ۔ بالکل زندہ کو کرونی ہوں جا کے قبر تے آکھے دعا کرو تے ایویں میرے تیر چلاؤنا خدا جانے نے کیتی ہے کہ نہیں، کوئی ٹھیکہ بھی حضور نے ضرور ساری من لی، پہلا یہ نہیں پتا سنی ہے کہ نہیں، پھر انہیں ضرور وعدہ کیتا بھی تھی کہو گے میں کری دینی، ایویں کہنا اندازے کر رہی ہے زندہ نو کہو، جی حضرت عباس نو کیا رسول اللہ دی قبر پاک تے نہیں گیا، حضرت عباس نو کیا، تو زندہ کو دعا بھی بالکل ٹھیک۔ آخری مرحلہ جڑا خطرناک ہے نا، وال نالوں باریک کوئی ہے کوئی نہیں، نہ اللہ تعالیٰ دے نام دا حوالہ، نہ نیک عمل، نہ اور بزرگی دعا، اون جو دے نہ محبت دا حوالہ۔ محبت دے کئی انداز ہے، دنوں چ صحیح حدیثاں جی آؤں ہوں انکار کریے ماری گیا جہنم دے گڑا باریک ہے تلوار نالوں، اور نہیں دینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد حضور ہے نہیں، دعا بھی نہیں ہو رہی، اگر رسول کریم علیہ السلام کا جڑا جبا جڑا حضور پہن دے اوور کوٹ جبا کی سلوار، وہ حضرت عائشہ صدیقہ کو سی رضی اللہ تعالیٰ، وہ فوت ہو گئی تو انہوں کی بہن حضرت اسماء کو، حضرت ابوبکر کی ہڈی بیٹی۔ ہوں صحیح حدیث پا کے ابھی لوگ جب بیمار ہوں سن اسے جانا اور حضرت اسماء نو کہنا، انہوں نے پھر وہ جبا جڑا سی نا وہ اس طرح انہوں پانی کھلا دینا وہ پرلا، تو لوگوں نے پینا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے شفا دی۔ یہ تو پہلے تو کوئی بھی گل نہیں، نہ اللہ تعالیٰ دے نام دا حوالہ، نہ دعا ہے، نہ عمل دا وسیلہ، حضور دا کپڑا ہی جڑا سی ہلا دینا، کپڑا کچھ نہیں چلتا، اگر سمجھے کپڑا دینا پھر کافر ہی ہو جائے، وہ والنا بڑی گل ہے، دینا اللہ سی مگر جب محبت کا اظہار کیا، یہ بھی اصل عمل سالے کا حوالہ، ایک نیک عمل ہے مگر زبانی اپنا عمل دسنے کی بجائے کیا تیرے نبی نے محبت رکھ، سانو تو دے کپڑے بھی پیارے ہیں، اس طرح تیرے پیغمبر کا جبا تو کہ صحیح مسلم جب پڑھ جاؤ تاکہ وہ جس نے دسیا نا وال نہ باری کر تلوار نہ تیز، توحید اپنی جگہ سے دینا لینا سب اللہ نے، کوئی دوجا نہیں دے سکتا نہ کوئی دخل۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کہ وہ جبا جڑا سی پھر لوگ جاندے اور انہوں وہ کپڑا جڑا سی ہلا کے نا وہ نبی علیہ السلام دا کپڑا ہلا دینا، اور وہ ذریعے پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں نے شفا دینی۔ اور دوسرے پاسے نبی علیہ السلام دے بال مبارک سی، وہ بارے حضرت انس فرماؤندے لکا روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ کیا یہلک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انس نے دیکھا 10 سال خدمت کی کہ اس ہے نا سر منن والا آپ دا سر من رہا سی، اور کنی سمجھو اسلام دے اندر لوگوں دی محنت ہے بھی انہوں نے بلایا نہیں بھی یار وہ بندہ کہڑا سی جہاں اسے آپ دا سر من رہا، وہ بھی یاد رکھیا کہ عبداللہ بن معمر سی، وہ ہتھیار حضور نے آخیا عبداللہ ایسے تیری قسمت کی دی ہے رسول کا سر تیرے قبضے سے اور اس طرح تیرے ہاتھ سے، انہیں آخیا اللہ میں رسول میں اس نعمت خدا کا شکر گزار، تو فرمایا ہر لاکھ سر من رہا سی واطاف بے اصحاب، تے سارے اصحاب حضور دے گردان چکر انہوں نے برداشت، فما یریدون تک اشارہ اللہ فی ید رجب، کوئی نبی علیہ السلام کا ایک وال بھی لوگوں تھلے نہیں ڈگن دیتا، سب نے اپنا ہٹایا، کسی نے کوئی سنبھالیا کسی نے کوئی۔ عبیدہ بن سلمانی امام بخاری دیکھے 2 سال پہلا اسلام لے آئے حضور دی فاطمہ مگر ملاقات نہیں ہو سکی حضرت ویس کی طرح، انہوں نے ایک دن محمد بن سیرین نے پوچھا، محمد بن سیرین یہ حضرت انس دے پارک بیٹھے سیرین جڑے سی انہوں کا بچہ سی محمد کے، محمد مینوں پتہ لگا بے رسول اللہ کا ایک منہ مبارک پڑھ کوئی حضور کا بال، انہوں نے آخیا ہاں حضرت انس تو سانو ملیا سی، تو اسے حضرت عبیدہ آخیا میں آنا پسند کردا اگر زمین آسمان کی دولت دے کے حضور کا ایک بال مبارک مینوں مل جاتا نا یہ میرے سستا، یہ ہوں لفظوں کا ہیرا پھیری ہے، جدو نے اسی نبی کا وسیلہ نہ اسے وہ دعا کر رہے نہ انہوں کو منگ رہے ہیں، آپ بھی محبت کا وسیلہ دے رہے ہیں، کتنا پیارا تیرے پیغمبر نہ سانو، اللہ تعالیٰ پھر اس قبول کر کے مہربانی فرما۔ اس تو حضرت اسماء کو لوگ آؤندے وہ پھر اس جبے کے اندر نہ پھیر دنیا وہ جڑا سی ذرا ہلا دنیا پانی پر نغسلھا للمرضى ونستشفی، مریضاں نے اسی پھر انہوں پانی حل کر دیں اور لوگ وہ ذریعے شفا حاصل کر، نیت یہی کہ اللہ سب کچھ کرتا مگر اللہ کے رسول محبت اور نیک عملوں کا سرا
باقی جنا میری نماز روزے یہ نمبر 2 بھی ہے. سب تو پہلا ہے رسول خدا نہ محبت. اسی طرح ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر دے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ نبی علیہ السلام بطحا کی طرف نکلے، مینا کی طرف، سنگریلا میدان. اس وے پھر لوگ جڑے سی اتنے وضو کیتا آپ نے. وقام الناس فجعلوا یاخذون الیہ فیمسحون بها وجوہہم. اے سمجھو 3553 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری. تو لوگ پھر کھڑے ہو گئے جڑے ساتھی سے صابر سے نبی علیہ السلام دے ہاتھ پھڑ پھڑ کے نہ واری واری آؤں ہجوم ہوا اپنے منہ تے پھیر لیا. حضور دے مبارک ہاتھوں اپنے منہ تے پھیر لے. فاخذت بیدہ فوضعت علی وجہی. تو حضرت ابو حذیفہ اپنا بیان کر رہا ہے میں بھی پھر رسول اللہ کا ہاتھ پکڑیا اور اپنے چہرے تے پھیر لیا. فیضا ہے ابرد من الثلج. رب جاندا بھی وہ برف نال زیادہ ٹھنڈا سی. بات یہ برا ہے تم کستوری دی اونی خوشبو نہیں سی جنی وہ سادی خوشبو. اس رسول اللہ دی محبت دین دی جان ہے. یہ اگر کوئی حوالہ دینا ویسے جو کچھ بھی خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے جلتنے ہیں، کچھ بھی ہیں، آخر تیرے محبوب کی امت ہے. اس وسیلے نہ کو برا جانے. یہ بھی انہوں وسیلے جو جڑے جائز ہیں. نبی علیہ السلام کا نہ آخے بھی آپ دیں لیں نہیں. آپ کی کوئی نشانی ہے، کوئی یادگار ہے، اس سامنے رکھ کے اگر اللہ دے اس پر محبت کر رہا تو انشاءاللہ دعا اللہ قبول فرماؤ. یہ بہت مثال حدیث کے اندر لوگوں نے اس تو اگے جڑا سلسلہ چلایا ایک دوسرا معاملہ جڑا بہت ضروری ہے ابال کی طرح باریک بھی اگے بھی چلا لیا کہ ہور جڑے ولی ہے یا صاحب ہے انہوں کا بھی اسی طرح ہی کرن لگ پائے بھی انہوں دے ہاتھ چومو جویں حضور علیہ السلام دے لوگ چوم لیں گے. اسی طرح ہی اپنے مرشد دا چومو حضرت ابوبکر عمر دا. یہ غلط. یہ بھی بہت بڑی بات ہے جڑی اسی طرح ہی سمجھنے والی ہے کہ حضور تو بعد یہ کام کسی نے نہیں کیتا. نہ ابو بکر نہ کیتا، نہ عمر نہ علی نہ کسی نے نہیں. جتھے آਉਂدا نا بھی حضرت انس دا ہاتھ چومیا، حضرت فلاں صحابی سے انہوں دا چومیا. لوگوں نے آخیا یہ ہاتھ دینا تو رسول اللہ نہ بیعت کی پھر انہوں چومیا. سب روایتاں کمزور کچھ آپ تو بعد کوئی کام نہیں کیتا. اور اتنے جڑا نقطہ امام شاطبی نے لکھا اے کتاب جی سمجھو اسلام سے جی کوئی نہیں لکھ سکیا. الاعتصام بدعت پہ کہ بدعت ہے کی وہ نقصان کیوں اور دین نے کیوں یہ برا 2 جلداں سب دنیا من گئی ہے بدعت تو سمجھاؤ. تو للعلامۃ المحقق الاصولی الدار الامام اسحاق ابراہیم بن موسیٰ بن محمد اللخمی الشاطبی الغرناطی رحمہ اللہ تعالیٰ اسپین سے اس وجہ نے لکھا ہے. اور یہ جانتے سوچنے والی گل ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو لوگ کرتے تھے آپ دے وضو کا پانی مرتے آپ دا ہاتھ چومتے آپ کی ہور نشانیاں یہ بعد تبرک کیوں نہیں جاری کیا. مشائخ کا بھی دماغ درست ہونا چاہیے. تھی سب نے ٹھیکہ لے لیا تو میرا بھی چومو میرے بھی تبرک لئی پھرو. ایڈا ایک کام آسان ہوتا تو لوگ صحابہ کرام تو بڑے کون کیوں نہیں ہوا. پھر پتہ لگا لوگوں نے اتنے لکھ دیا کہ سوچنا یہ چاہیے کہ اس معاملے بس سارے سنوں صبر اللہ فستحا یعنی صحابت رضی اللہ عنہ انہم کانوا یتبرکون بأشیاء من رسول. ہاں یہ تو صحیح حدیثاں ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام دے صحابہ آپ دی چیزاں متبرک سمجھ کے انہوں کو برکت حاصل کر دی رب کو دعا کر دی. ففی البخاری یا نبی حذیفہ رضی اللہ عنہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ نبی علیہ السلام آئے بالحاجہ چنگا دوپہر کا وقت ہوا تو اب وضو فتوضا آپ لی پھر وضو کا پانی لیا گیا وضو فرماؤن لگ پہ فجعل الناس یاخذون من فضل وضو. لوگ آپ دا پانی جڑا سی نا جو ڈگدا فیتمسح ہونا اپنے منہ سے مرد ڈگڑنا دے. فی کان حضرت یقتلون الوضو ادا وضو یہ بھی آؤں اس سے لڑائی ہو پی میں پینا میں پینا یہ مرنا. وان نسوت رضی اللہ عنہ فی حدیث الحدیبیہ فمن تخم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخاما الا وقت فی کف رجل منهم فدلک بها وجه جلدہ. حدیبیہ کے مقام پہ جو حضور علیہ السلام نے بیعت رہی ہے تو حضرت نصر فرماؤں ہے کہ نبی علیہ السلام اگر تھوک دا اپنا تھوک دے نک دا پانی صاف کر دے کسے نہ کسے مسلمان دے ہاتھ پائی تھلے نہ ڈگدا. اسی دی قرات ہی کرنی دور جو ہوگا ابھی نبی نے سمجھے عام لوگوں سے نہیں بشر ضرور سی اللہ دی مخلوق ہے مگر رب نے بہت آپ کو درجہ دیتا سی. اس تو آپ دی ہر شاید لوگ سمجھے سی برکت والی فرمایا وہ نک دا پانی جڑا سی نا تھوکی تھلے نہیں ڈگا. فدلا کا بیا وجہ جلدہ لوگ پھر انہوں اپنے منہ سے مل جائیں گے اور اپنی خالتیں ملیں گے. خرج غیر من ذلک کثیر فی التبرک بشعرہ وثوب وغیرہ.
دوسرے علماء نے آندا اس طرح دے بہت آپ دے بال مبارک آپ دے کپڑے حتی ان مسا بی احدہم بیدی فلم یحرک ذلک الشعر الذی مسا علیہ السلام حتی مات. ایک صحابی دا لکھ دے کہ انہیں آپ بال نہیں اپنے منڈے ساری عمر ہور حجامت کرا لیں اب پیشانی دے بال وہ ود گئے بہت لمبے ہو گئے تو لوگوں نے آخیا تو یہ نہیں مناؤں. انہیں آخیا یار میں تو چھوٹا ہی سی. حضور نے اتنے ہاتھ پہ رہا مسا کیتا سی اس تو میں نہیں چاہتا میرے جسم تو الگ ہون. تو روندے نبی علیہ السلام نے مسا بس بے احدہم بی اپنے دستے مبارک نہ چھویا فلم یحرک ذلک الشعر نے بال ہی نہ مڑائے الذی مسا علیہ السلام حتی موت تک. اے لیکن اے سارے کم نبی علیہ السلام نے کیتے مگر بعد کیا فرماؤں پھر کی ہوا فالظاہر فی مثل هذا النوع یکون مشروع فی حق من ثبت ولایت واتباع لسنت رسول. آندے ہن اگر عام کام چلایا جائے جی میں بدتی دے لوگ دلیل بنا لیا آ کام ادو جو ہوا تصدیق کر لیا آدھے اگر ایک کام ہوندا تو باقی جڑا اس تو پتہ تو لگتا بھی جنہاں لوگوں کی ولایت ثابت ہوئے پتہ لگے بھی باقی اللہ دے ولی ہے دیندار لوگ ہے اور نبی علیہ السلام کی سنت دے پیرو ہون انہوں نے بھی یہ کام کیتا جائے وہیں یتبرک بفضل وضو ہی اور انہوں دا وضو دا پانی ویدہ ہی مڑیا جائے یتدرک بنخامتی اور اس سے نقلہ یستشفا بیاسار کلیا اور چیزوں تو بھی فائدہ اٹھایا جائے مما کانا فی آثار المقبول اصل صلی اللہ علیہ وسلم جی حضور پاک دی نشانیاں تو تبرک سے نہ اولیاء دا بھی مگر نال ہی آندے ہن جدوں ویکھی گا یہ ایک پاسے تے دل چاہندا بھی انہاں لوگاں نے برتاؤ الا انوار ذنا فی ذلک اصل مکتوم بھی فی متن اے دے چ لبا مینوں نہیں سب اسی طرح بڑے بڑے علماء جی حضور نہ سی سارن حضور نو حضور ہی جانتے کنے معاملہ نبی علیہ السلام دی لوگوں نے نقل کرنی چاہیے. ایک پاسے دے لوگ ساڈا مغز کھاندے تسی حضور نو اپنے ورگا منتے نعوذ باللہ من ذالک. دوجے پاسے ہر نفسو فتون نبی بنانا چاہتے کہ ادا یہ پانی پیو ادا ہی تبرک کوئی حیا کرو. یہ اگر ہوندا چاہتا اتنے ایک پاسے آ گل ہے بھی قیاس چاہتا ہے جی حضور نہ سی ہوراں نہ بھی کرے مگر آندا اتنے ایک ایسی شے جڑی بالکل یقینی ہے مشکل سی تنزیلی تو دا حل کرنا بھی بڑا مشکل ہے. وَأَنَّ صحابۃ رضی اللہ عنہم بعد موت علیہ السلام لم یقع من احد من شیء من ذلک بالنسبۃ الی من خلف کہ حضور تو بعد آپ دے صحابہ جو کسے نے کسے بندے نہ جڑے آپ دے بعد خلیفہ آئے سلوک نہیں کی نہ وہ پانی مڑیا نہ وہ تھوک اس طرح مڑیا نہ وہ ہور اذ لم یترک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد فلم افضل من نبی بکر صدیق رضی اللہ عنہ وکان خلیفہ ہے آندا حضور نے اپنے بعد حضرت ابوبکر تو اعلی بندہ نہیں چھڈیا حضور دا خلیفہ سی ولم یفعل به شیء من ذلک کوئی انہاں چ ایک کام ہی نہیں کھا سکتا کہ رسول اللہ دے ساتھیاں نے جب بعد والے نے پھر سلوک کیتا انہاں بلا عمر رضی اللہ عنہ نہ حضرت عمر نہ وہ کان افضل امت بعد حضرت ابوبکر تو بعد افضل ثم كذلك عثمان ثم علی ثم سائر الصحابۃ الذين لا احد افضل منهم في الامه اینے صحابہ ہوئے انہاں تو کوئی جرا تو امت کو افضل ہے گا ثم لم يثبت لواحد منهم من طریق صحیح معروف ان متبرکا تبرک بعلى احد تلك الوجوه نحو ایڈی بڑی گل کہ حضور دا ثابت ہوا بعد جانا انہوں نے ایک دے بارے بھی نہیں ثابت ہوا کہ صحیح طریقے نہ کہ کسے تبرک لین والے نے انہوں تو تبرک لیا بلک تصرفی ہے ملک دائب الافعال والاقوال والسیر اللہ تتبع فی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس انہیں سے رہے کہ حضور دی بات پیروی کی تھی تبرک پر چھڑ دیتے جو سنت دے گا اسی قول فعل تو عمل کیتے فاذان اجماع من مراد ترک الاشیاء ہاں اس تو آدھا ہے قطعی فیصلہ ہو گیا پکا جہد ہوں شک نہیں یہ سب چیزاں چھٹ چکی ہوں نہ کسی ولی نہ امام نہ عالم نہ وہ کوئی تبرک لے سکتا نہ وہ کپڑے نہ وہ پانی باقی نظر کی وجہ ترک ما ترک میں باقی ہوں رہ گیا اس بارے یہ ہے ناجائز سی تد چھٹ دیتا یا اس تو چھٹ دیتا بھی لوگ نے گاہ ود کے پوجا ہی نہ شروع کر دو انداز وجہ ہو سکتی ہیں احدم بائی تکلیفی الاختصاص ورنہ مرتبہ نبوت یا صوفی ذالک کلو للقطع بوجود ملتوس من البرکۃ والخیر ایک یہ ہو سکتی وجہ کہ انہاں سمجھا یار رسول اللہ دی شان انہاں دے بارے پکا پتہ سی برکت اللہ نے دتی او دے اندر شک نہیں سی کر سکتا پہلے انہ علیہ السلام کان نورن کلو فی ظاہر اندر باہر اللہ دے نور ہی نور سی. اس تو جویں 4 تو زیادہ نکاح اور بیویاں تے جڑا نا تقسیم کرنا باری میں فرض نہیں سی آپ تے مگر کر دے فعلا حاضر الماسد اللہ سے من بعد الاقتداء بھی ورک اللہ تلک اگر تے وجہ کہ جویں حضور لی اور کئی چیزاں مخصوص یہ بھی حضور لی ہے پھر تے بات قطع نہ جائز کہ کسی اور نہ شروع کیتا جائے
ومن اقتدى بی کان اقتداء بدعہ، جے ہن کوئی کام کسی ہور نہ کرے تو پھر کام بدعت ہی ہوگا۔ کما کان اقتداء فی الزیادۃ اربع نساء بدعہ، جے میں کوئی آکھے 4 تو زیادہ بیویاں کر رہے ہو کوئی پیاری نہیں حضور دی بدعت ہوگا۔ خاص الثانی اللہ یعتقد الاختصاص ولكن ترك ذلك من باب ذرائع خوف من ذلك سنہ کما تقدم ذکر فتبار اثر۔ اے دوسرا کلیہ بھی سمجھنا چاہیے، گوڑا جڑے سکھائے گئے کہ یا اس تو چھڑتا بھی ہے جائز مگر یہ اجازت جائز ہو سکتا پھر گاہ لوگ پوجا تک چلے جان خرابی ہو جائے، اس تو رستہ بند کر دینا چاہیے۔ وہ آدھے کئی چیزاں جڑیاں ہے جائز تھی مگر اس پاروں روکتیاں گئی وہ فساد کا سبب بن سکے، وہ دین خراب لوگ اپنا کر سکتے۔ جیسا کہ پیچھے گزریا کہ حضرت امام مالک آدھے سی کہ جڑے لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں اتنے حضور نے نماز پڑھی، ہوں بھی حاجی کرتے اتیا اتنے نماز کی کوشش کرے بھی بدعت فرماؤں۔ اگر وقت آ گیا حضرت عمر نے دیکھا نماز پڑھی مکے مدینے کے رستے تو پوچھا لوگ کدھر دوڑنے، آخیا اتنے حضور نے نماز پڑھی سی کسی سفر، میں ایسے تو اہل کتاب تباہ ہو گئے، یہود نصارہ برباد ہو گیا کہ نبیاں دے آثار یادگاراں لبدے پھرتے، جنہوں وقت آ گیا پڑھے یہ کام نہ کریا کرو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے قباء جانا بڑی نیکی، حضور بھی جانتے سے ہر جمعہ اور نال ثواب بھی بیان فرمایا کہ عمرے کا ثواب ہے، مگر امام مالک یہ بھی ناجائز سمجھے دین واضح نہیں بننا چاہیے، ادا میں گاہ تو گاہ لوگ پوجا شروع کریں تو کئی باری سدے ذرائع کہ بذاتے خود تو کم ٹھیک ہوں مگر ایسی گل جہاں خرابی نہ پی جائے، جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پتہ لگا بھی ایک درخت ہے جہاں تھلے حضور نے بیعت کی تھی، قرآن ذکر ہے تحت شجرہ، اتنے جا کے نمازاں پڑھ لگ پے، آپ نے کٹوا کے وہ نشان ہی گم کرتا، رات کو کٹوایا اگلے دن لوگوں نے لبا ہی نہیں، ڈھونڈتے رہے اتنے سے اتنے جی۔ تو ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ دین بچاؤ لی کہ توحید خلل نہ آئے، ایک جائز شے نوں دو وجہ امام لکھتے شادی یا ہے ہی ناجائز حضور سے علاوہ کسی لیے نہیں، یا جائز ہے مگر یہ نقصان کا بہت ڈر ہے۔ لا تکثر فی ذلک الحد، کیونکہ عوام پھر کسی حد تے روکتے نہیں، بالوں باریک بل تجاوز تھی حدود تے اگے ود جاندے ہیں بالغ بجہلہ فی التماس البرکہ، اس برکت ڈھونڈدیاں ڈھونڈدیاں پھر اگے تباہ ہوندے بل حتی داخل علی المتبرک بھی تعظیم یخرج بین الحد فرما ما تقضا فی المتبرک، تبرک لیندیاں لیندیاں نا برکت پھر عقیدہ کر لیندے بنی یہ کپڑے ہی دیندے یہ بزرگ ہی دیندہ، حتیٰ کہ اس بزرگ کے بارے پھر وہ عقیدے بنا لیندے جدیا لائق نہیں ہو شرک پھنس جاندے۔ لہذا تبرک حاصل العبادہ، اور یہ تبرک کی امتاں دی بربادی کا بعد پہلا تبرک رہا پھر برکت حاصل کریں اگے پھر پوجا ہی، جیسے کہ حضرت ابن عباس فرماوے کسی نے ایک دن سوال بھی کیا کہ وہ 5 دنوں کا ذکر کرنا سورہ نور چاہے ود سوا یوسر یوگ نصر، کہ قوم دے سرداراں نے آخا انہاں نہ چھڈیو، سمجھو اس قوم دے 5 پیر ہی سی تباہ ہو گئے، 5 نہیں چھڈے، یہ کی سی؟ تو ابن عباس فرمایا یہ بت نہیں سی بیاویں پتھراں لوگ پوجتے، بیوقوف نہیں سی دنیا، یہ بزرگ سی بڑے ولی سی خدا دی بات کر نیک بندے مر گئے کہ لوگوں نے آخیا یار جدوں ہوندے سی واز سنیندہ سی انہاں دی مجلس بہندے سی بڑا اثر ہوندا سی، یہ چلے گئے ہوں کی کریے؟ پھر انہوں نے اس جگہ سے بہنا شروع کرتا جتھے بہندے سی، کٹھے ہو جانا اس جگہ سے بہنا، یاد تازہ کرنی، پھر یاد تازہ کردیا تصویراں بنا لیاں کہ انہاں دی تصویراں بنا کے رکھ لو سامنے ہونگیاں یاد کریں گے، پھر بت بن گئے انہاں کول بھی صرف جا کے بہنا دعا رب کو کرنی۔ دوجے آئے بعد انہوں نے آخیا ساڈے وڈے بڑا اتنے بہندے سی، انہاں سیدھا ہی انہوں نے پوچھنا شروع کرتا، تباہ ہو گئے۔ اے پھر یہ لکھ دے کہ تبرکی اتوں تک بالو کان اصل بات چلا آسان پہلو معاملہ حالیہ حسبہ ماضا کروال سے، جیسا کہ تاریخ والا لکھا کہ پہلی امتوں نے بھی جڑی پوجا کی ہے خاف عمر رضی اللہ عنہ اعتماد الحال فی الصلاۃ راتل کے شجرہ حتی توبہ من اللہ، تو حضرت عمر بھی ڈر گیا کہ ہون تے نماز ہی رب کی پڑھتے ہیں اس درخت تلے، پھر پتہ نہیں یہ ہی پوجن لگ پے۔ فکذالک یتفق کے اندر توغل فی التعلیم، اس پاروں ہی پھر جڑے نا اگے تو اگے بڑھ کے زیادہ خرابی ہو جاندی۔ وَقَدْ حَكَى الْفَرْغَانِي مُزَيِّلُ تاریخ التبرین الحداد ان صحابہ فی التبرک بھی حتی کانوا یتمسحون ببول یتبخرون، تاریخ تبری کے جنہیں حاشیہ لکھا آندا حداد جڑا جنوں اسی منصور کہتے ہیں، منصور کوئی نہیں پھانسی جتا نہ منصور نے نہ حق کیا، وہ بیٹے دی گل ہے حسین ابن منصور دا قصور ہے، مگر سارے منصور ہی پکاری جاندے، منصور باپ سی قصہ جڑا حسین دا، حسین بن منصور حلاج، تو وہ اصحاب بالغوا فی برک، جڑے وہ چیلے چانٹے تھے نا مرید تبرک لین سی، پھر بہت دور نکل گئے، حتیٰ کہ وہ پیشاب بھی اپنے تے ملتے
اور وہ پاخانہ جڑا ان کی خوشبو لیندی سی حتی فی الہیہ، حتیٰ کہ اخیر پھر انہوں نے خدا دا ہون دا دعویٰ کرتا حلاج خود ہی خدا تار اللہ میں یقولون لوگن کبیرہ توبہ توبہ کتنے خدا۔ تو اے نقطہ بھی بڑا بڑا ہے کہ تبرک صرف حضور تک سی، ہن کسے نو حق نہیں بے تبرک دے۔ اور یہ جب مولانا مینا سن اسرا ایک تھان لکھا جی تسی سمجھتے جی بے ولی ہے تہاڈا خیال ہی نہ ہو سکتا منافق ہی ہو تانوں کہ وہی آئی نبی علیہ السلام دے بارے شک نہیں، اتنے شک کریے کافری ہو جائے، وہ یقینی اور قطعی گل سی اللہ دے رسول متبرک بھی ہے یہاں اللہ نے برکت ہو جڑا ہے گمان ہی ہے کہ جی وہ آپ آندا میں متبرک ہاں میرے کو لو یہ تکبر مبتلا اپنے آپ کو ایڈا سمجھی بیٹا دو سمجھ لیا تو صرف خیال ہے وہ آپ کہیں متکبر اور مغرور آدمی ہے، توبہ کرے کی پتہ تیرا حال قیامت دن کی ہونا، تو متبرک بنتا پھرنا تو برکتاں نے اے صفحے جڑے ہے یہ سمجھو اس قابل ہے سارے لوگ چھاپ کے نا اخبار بھیجن بے مشائخ تسی یہ نا دعویٰ کرو جو نبی علیہ السلام دا مرتبہ ساڈا توبہ کرو تسی امتی بن کے رہو، یہ مقام صرف اللہ دے رسول دا سی اور کسی دا مقام نہیں نہ وجہ قد یدر بیول وحلا ان هذا الوجه الثاني ارجع یہ پھر دونوں وجہ لکھ کے بحث کر کے لکھ دے پہلے نمبر تے جڑی چیز ظاہر ہوندی نا وہ صرف یہی معلوم ہوندی ہے کہ جائز ضرور سی مگر یہ دوسرے سببوں پہ نہ خرابی نہ ہو جائے لما ثبت فی الاصول العلمیہ ان کل قربہ اوتیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن لأمتی منها ما لم يدل دلیل الاحتساب یہ کوئی کہے نا کہ بعد چیز جائز سی صرف فتنے تو روکیا یہ جڑی یہ دلیل ہے ہر شے جڑی حضور نے اللہ نے عطا کی جزا امتی نمونہ کوئی نہ کوئی رب نے بنایا الا ان الوجل ولاد الراج من جهه اخرى مگر پہلی وجہ جڑی کہ صرف حضور نہیں سی وہ بھی ایک لحاظ نہ بالکل ٹھیک ہے وہ اتباعکم ترک کیونکہ سارے دا ہی چھڈ دینا جائز ہوندا تو کسے نہ تو معاملہ امت کر لی اذ لو کان اعتقاد من التشریع لا ملا بی بعض من بعد اگر سمجھ دے بھی جائز ہے اور ولیاں صحابہ نا کوئی نہ کوئی امت کام کردا او عملوا به ولو فی بعض الاحوال اما ما اصل المشروع کدی کدی کر لیں گے وہما بنا اعتقاد انتفاع اللہ الموجب الانتہا یہاں دیکھ جڑی وجہ سے وہ ختم ہو گئی فرمایا نہیں یہ نبی علیہ السلام تو بعد بالکل نہیں اور ایک اور حدیث پاک لکھی وہ بھی اس سر سے بہت بڑی ہے بے صرف ہے چیزوں کا وسیلہ ڈھونڈنا چلے بے آپ نیک بنو وقد خرج ابن وهب في جامع من حديث يونس بن يزيد بن شهاب قال حدثني رجل من الانصار ان رسول الله كان على توضا حضرت امام مسلم ابن شہاب زہری جانتے سارے حدیث عالم کے استاد کہ مینوں ایک انصاری صحابی نے سنایا کہ رسول اللہ جب وضو کرتے تھے تلخما یا ناک صاف کر ابتدرا من حول من المسلمین وضوءه ونخامد اشار کی جانتے ہو پانی مسح بجلودم فلما را یسنون ذلك سالم لیتا ولا ما تفرنا اے بھی گردی گل حضور نے کرنا دیکھا پوچھا کیوں کر دے جی قالوا نلتم الطهور والبرکہ اللہ دے رسول سے تو چاہتے ہیں سانو برکت حاصل ہوتے فقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم من کان منکم یحب ان یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق الحدیث فلیؤدی الامانہ ولا یغدر آپ نے اولاد جڑا تو چاہتا نا کہ اللہ رسول نہ محبت کرے وہ بھی گلا ٹھیک ہے حرام نہیں میں کرتا مگر انہوں چاہیے سچ بولیا کرے امانت اگر کسی نے اس کو رکھی ادا کرے اور اپنے پڑوسیاں تنگ نہ کرے اصل محبت خدا رسول نہ ہے اے پانی پی لیا تو اپنے سے مل لیا ٹھیک ہے میری محبت کوئی گناہ نہیں میں تمہیں اجازت دینا فرماؤں بین سعد مشر بین لا ترک آدھے یہ روایت اگر صحیح تو دس رہی ہے بھی بہتر رہی ہے بھی حضور نے بھی یہ کام نہ کیتا جائے ہر راہ میں آوقت ولا راہ میں وظائفت کی یہ بجائے انسان وہ کام جڑے انہوں کی کوشش کرے جڑی اللہ دے انہوں نے میں لگائی ہے ولا یلزم انسان فی خاصت نفسی ولم یسلم من ذلک کل ما کان من کبیر رکیہ وما یتبع دعاء الرجل غیر سیاد بحول اللہ فرماؤں دے ہون جائز ہے نا دم کرا لو کہ اے کہہ دے پھونک مار دے اللہ آگے دعا کری یا دعا کرا لو کہ اللہ آگے دعا کر ایدوں سوا اور سب بند ہے اور برگ وغیرہ جڑے نا انہوں کا قصہ ختم تو وسیلہ ایک سے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے وہ اگے دعا کرو دوسرا اپنا کوئی نیک عمل کرو وہ ذریعے اللہ تعالیٰ نے راضی کر کے دعا منگو تیسرا یہ ہے کسی نیک بندے کو دعا کرا دو اور چوتھا ہے بھی تسی اللہ دے رسول نے اپنی محبت کا حوالہ دیو دے حضور دے امتی ہیں آپ دے امتی ہون پر اللہ رحم فرما یہ بطفیل کہہ لو ببرکت کہہ لو بوسیلہ کہہ لو کچھ نہیں یہ لفظی ہیر پھیری ہے گی محبت اور یہ سب تو بڑی دلیل ہے کہ ہر مسلمان مندہ جب دعا اللہ کو کرنی ہے پہلا اللہ کی تعریف کرے پھر حضور سے درود بھیجے پھر دعا منگے اے درمیان دروشی جڑا ہے تفیل کہہ لو برکت کی اور کی
لفظی چکر چ پی رہنا بالکل بالنا باریک والی گل ہے کھ نہیں اڈیا وہ اسے تو کیا میں تو اللہ کے دعا کرنا اللہ تیرے نال کی ہوتا تعلق تیرا رابطہ صرف حضور دے پارم تو آپ دا امتی ہیں اس تو حوالہ دے اور حوالہ ہے حضور کو منگن کی بجائے تو آپ لی دعا کر پھر اپنے دعا کری تو اللہ دی حمد و ثنا کرے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام تے درود بھیجے اور پھر اپنے واسطے دعا کرے یہ توسل جائز ہے جڑے دین تے اور یہ بالکل دعا دی قبولیت دا باعث ہے۔ ایک توسل ممنوع اور حرام ہے کہ لوگوں نے یہ بنا لیا کہ اللہ نو کی کہنا یا علی تو ہی میری مشکل حل کر یا رسول اللہ تسی کرو جنہاں بہتا خیال کیتا انہاں کہ اللہ کے دعا کر دے یہ زندگی تو بعد بند ہے میت سن دی ہے یا نہیں سن دی ہے ایسا کوئی دخل نہیں نبی علیہ السلام دی وفات تو بعد آپ دی قبر پاک سے بھی جا کے اگر کام جائز نہ حضرت عمر حضرت عباس نو کیوں لے کے جاندے یہ ہن دعاواں کراؤن دا سلسلہ اتنے ختم ہے قیامت دن اسی محتاج ہوں گے اسے پھر نبی علیہ السلام کی خدمت دنیا جاؤ گی امتی کہن گے حضور پھر اللہ دے دربار سفارش کرن گے یہ نوابت پھر آؤ کہ حضور دی سفارش رسیلہ ہوں یہ دعا دا سلسلہ کوئی نہیں یہ تے کہنا جو نا سنتے مردے جی بحث پہن کا کوئی فائدہ نہیں دلیل یہ دیو بھی نبی علیہ السلام تو بعد سنتے سی تو آپ ہی سب تو زیادہ سنتے ہیں کیوں گیا اور ایک جھوٹھی خبر سنا دیں کہ ایک بدوی جڑا سی نا وہ حضرت عمر دے زمانے جو کہہ سی وہ قبر تے ستا سی تے قبر پاک عمر نے حضور نے ویکھیا بھی عمر نو کہو وہ کیوں نہیں اے کم جڑا کردا یہ بھی کہانی ہے بالکل ہمیں باطل ہے کچھ نہیں انہاں دی حقیقت موت تو بعد وسیلہ پھر دروشی پڑھ کے دعا کرنا یا اونج کہہ لو اللہ میں حضور دا امتی ہوں میرے تے کرم فرما یہ کوئی حرج نہیں دعا دا وسیلہ حضور پاک دی حیات طیبہ سی وفات تو بعد پچھلے خطبہ ہی سن چکے بھی نبی علیہ السلام دا مقام تے بہت بلند ہے خواہ مخواہ بعد میں الجھا دیں دے کوئی شخص یہ نا مانا نہیں مردہ پاویں کافر ہے یا مومن کہ وہ مر ختم ہو چکا یہ جڑے سمجھ لو دہریئر کافر ہے سب زندہ ہے ابو جہل ابو لہب سارے زندہ ہے چاہے وہ مصیبت مبتلا اتنے عذاب اور گرفت ہے حوالات بند ہے کوڑے کھا رہا ہے اور نیک لوگ راحت انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کھولے ہیں جنت داخل نہیں ہوئے قیامت نو ہون گے مگر ادھروں کھڑکیاں کھلیاں خوشبو ہوں اور بنگلے الاٹ ہوئے ہیں جڑے نبی علیہ السلام نے جتوں تک وہ نظر جاتی نا مردے کی اتوں تک وہ بڑے بڑے محل ہے انہوں جو لوگ رہ رہے یہ ریسٹ ہاؤساں ٹھہرے ہیں وہ حوالات بند اس تو زندہ ہے گے سارے اور انہوں تک حالات کی خبر بھی پہنچ گئی نیکاں کی بدا نو کی ہونا تو اپنی مصیبت پھسے نیکاں نو پتہ بھی لگتا رہتا پچھلے آ کر کئی حدیثاں جنہیں ذکر آتا تو میرے اگے فوت ہو جائے انہوں نے پھر رپورٹ جاتی رہتی ہے پچھوں آ کر اس تو کئی صحابہ کرام ویکھ لے نالائق لڑکے نہیں بعد آؤں انہوں نے پھر انہوں نے کہنا بھی یار ہوں تو باب دی روح تنگ کرنا بعد آ جا ہوں بھی اتنے بیٹھے نو خبر پہنچ گئی تو آ نالائق کم کر وہ شرم کر اجے بھی تنگ کری جانا اس تو آباد دنیا کوئی ختم نہیں ہوگا مگر اتنے رابطہ کوئی نہیں ایویں آخے نا اتنے ترے پھرتے اتیان روا کا بھی کیا جو میرا آدمی آؤں فلانی یہ بھی من کرتا حدیث صحیح حدیث تھوڑے سامنے اگے بھی ایک جمعے بیان کی کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا وہ روح پھر اس جہان لے جائی جاتی پہلے جن انہوں نے خبر ملتی ہے اکٹھے ہو جاتے تو نبی علیہ السلام روندے جی سفر تو آئے کول وہ جاننے والے کٹھے ہوتے اس طرح بہ جاتے پھر پوچھنا شروع کر دیں پھر بچوں کئی آتے یار موت کے مرحلے آیا بڑی تکلیف ہے کوئی آرام کر رہے ہو پوچھدیاں پھر فلاں کا کی حال سی فلاں کا ایسے کا ہی پوچھدیا جا پہلا فوت ہو گیا آتا یار میرے تو پہلا فوت ہو گیا پھر غمگین ہو جاتے ہیں بھی جی فوت ہو گیا سارے جن نہ آیا بدقسمت تو چھانٹی ہو گئی دوسرے پاسے چلا گیا اس تو زندگی ٹھیک ہے سب گلاں جڑیاں انہوں نے مننا مگر اتنے ہی ہے تو سنتے بھی یہ بھی نہیں بناوٹی باتاں بنا کچھ فائدہ نہیں دین اُنہ ہی رکھنا وال نالوں باریک تلوار نالوں ادھر ادھر کی گلاں کریے سب خرابی ہے اور ایک بات جڑی وہ درمیان نہ رہ جائے کچھ لمبی تو ہو گئی بات یہ بھی انہوں نے بیان کی کچھ اور بھی ہے جڑی عام طور پہ اچھے بندے بھی لکھ لیں حضور دا پیشاب پی لیا حضور دا خون کئی صحابی پی گیا یہ بھی واقعات بڑے بڑے نیک لوگوں نے لکھی ہے مگر گلا جھوٹھی یہ میرے دوست ہی ماسٹر بھی بیٹھے عبدالعلی میں پوچھا نہیں آتا گرمی کے دن انہیں رکا بھی مینوں بھیجا سی بس شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب نے لکھیاں گلاں پیشاب پی لیا خون پی لیا صاحب نے آخیا نہیں تینوں ہوں جہنم نہیں چھو گی یہ بھی گپاں یہاں کا بھی ایک خطبے حل کرنا دین نو بدنام نہ کرو غیر مسلم یار نبی اپنا پیشاب پہ آਉਂدا سی اپنا خون پہ آਉਂدا سی بشارتاں دیندا سی حرام جڑا دسیا سی خون حرام ہے وہ کدھر گیا آپ ہی دین دسیا سی تو گپاں نہیں مننیاں پاویں کوئی بیان کرے سچ جڑا وہ انکار نہیں کر اے پانی وضو دا ٹھیک ہے نک مبارک تھوکے حدیثاں کپڑے ٹھیک ہے باقی ہے بناوٹی گلاں کچھ نہیں کوئی فضلات پاک نہیں آپ ایک عنوان بنا لیا کہ انبیاء دے سب پاک ہے
ناڑے بھی کر لیا کہ وہ قبر زمین ہی کھا جاتی تھی جب آپ نے فارغ ہونا ویکھنا نہیں اتوں خوشبو آتی سی کچھ نہ یہ بھی من کرتی کرنا ما فوق البشریت بناؤ بھی انسان نہیں خدا ہے یہ نہیں یہاں چیزوں کا ثبوت. تو چلو آخری بات ہے جامع ترمذی کے روایت کا حوالہ دیتا ہے نا شیخ نے کہ ایک آدمی نے قبر تے خیمہ لایا انہوں نہیں سی پتا بھی اتنے قبر ہے تو جو نے سورت کی آواز سنی سورہ ملک پڑھ رہا سی وہ میت تے نبی علیہ السلام نے دسیا تو آپ نے فرمایا وہ آدمی جڑا انہوں اس نے نجات دے دی. تو لکھ دے ذرا بعض اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم باولا قبریں ولا یحسبن قبر ایک قبر تے انہیں خیمہ لا دیا پتہ کوئی نہیں اس قبر ہے فیضا قبر و انسان یقرأ سورۃ الملک حتی ختم دیکھا بھی کہ انسان سورۃ ملک پڑھ رہا تھے انہیں پوری ختم کی فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے کول آیا وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضربت خبائی علی قبر وانا لا احسبن قبر میں خیمہ لگایا مگر میرا نہیں علم میں قبر فیضا فی انسان یقرأ سورۃ الملک حتی ختم وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے المانع یا المنذر تنذر من عذاب القبر حضور نے فرمایا نجات دین والی کہ قبر کے عذاب تو بچاؤ والی یہ امام ترمذی نے لکھی مگر جب یہ آپ ہی دسیا یہ بندے بیان کرنے والے جڑے نا کوئی بہت بنی ٹھیک نہیں انہاں چیزاں نہیں منتے یہ کون خراب ہے یحییٰ بن عمر بن مالک کا نکل ضعیف لیکار ان حماد بن زید کذب کئی علماء نے آخیا ضعیف ہی نہیں بالکل کذاب اور جھوٹا تو مطلب ہے کہ روایت جڑی نہیں ثابت وہ کسی مشائخ نے مولوی نے حق حاصل نہیں جو بیان کرے دین وہی ہے جڑا اللہ رسول دسیا شروع تو کیا بھی دین بال نالوں بڑی کیا تلوار نہ تیز اس تو تھی سن چکے کئی باری میں کیا میں جدوں ممبر تو اترنا یا میرا قدم جنت ہونا یا جہنم جانا تھی صرف سونی رہ جائے عالم دی گرفت ہو جانی میں تو اینی دنیا سی تو انہوں نے غلط دین دسیا تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دین وہ دسیے جڑا اللہ رسول جتنا دین نبی فرمایا وہ بجا لے آئیے وعدہ گھاٹا اپنی اکروں لپا منہ نہ لائیے صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ بارک وسلم. فضل فرمایا اللہ پاک بسم اللہ. اب مسجد علی ماشاء اللہ کر جایا کرو انشاءاللہ شروع کر دینا ہونا سلسلہ بنا دینی اللہ کے فضل اگلی عید تک کروں. فرمایا اللہ پاک زیادہ سے زیادہ حصہ لیا کرا. مولانا کی طرف فقیر اللہ صاحب تحفۃ الہند خان وعدہ نبی لہجے بن امیہ حقائق انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر تاریخ عرض القرآن مکمل رسائل و مسائل مکمل 4 حصے دیکھ رہا کرو اور ماں نافت بچیاں نہیں لے کے جایا کرو. ماں نافت کاری فقیر اللہ صاحب چادر کرے. ایک آدمی عمرہ کو جاتے ہوئے اور واپس آ کر ایسے عید الفطر پر اپنے کسی رشتہ دار سے نہیں ملتا اور اس کی عزیز و اقارب سرکت سے سخت پریشان اور ناراض ہیں. رب حج کے لیے بھی جا رہا کیا ایسے آدمی کا عمرہ حج وغیرہ کیسا ہے قبول ہو سکتا قبول نہ قبول کہ اللہ کے اختیار سے وہ جیسی کس طرح دخل دے سکتے بندے مگر یہ عمل بہت بڑا اگر کوئی ایسا رویہ اختیار کرتا نا وہ رشتہ دار ناراض ہے یا انہوں تو ناراض ہے اس ناراضگی نو لے کے جانا بڑی زیادتی کر رب کی بارگاہ تو کو معافی منگن چلیا جی یہاں کا کوئی قصور بھی ہے تو انہوں معاف کر دے درگزر کر. اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کروں گا بھی انجیل چاہتا انہوں نے آخیا اگر تم مسجد اقصیٰ چ آیا ہوئے نا اور قربان گاہ تے جانور دبا رٹایا دبا کرنا چاہو اسے وہی قبلہ تے تینوں یاد آ جائے وطن کوئی آدمی میرے نال ناراض ہے چھڈ دے قربانی اتنے وطن چلا جا اس نال صلح کر کے آ ورنہ اللہ تعالیٰ یہی کہنا تو بندے نال صلح نہیں کرنا میرے نال صلح کر لی کس منہ نہ آ گیا. تو جہاں بھی حج عمرے سے جانا اس میرے بھرا نوں چاہیے سارے چیزیں بہت گواہ کے نا آپ پہل کرے چلا جائے کوئی گل نہیں یاد تجھے زیادتی بھی کی میں وہ سارے معاملے دفاع کیتے بہت اچھی بات ہے. باقی قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ سب سے قبول کرے رحم فرمائے جا رہے لوگ ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب نو توفیق دے سفر آسان کرے قبول فرمائے بڑی بڑی گل ہے. میں کالم دین کا پڑھیا مضمون جنگل میں منگل محاورہ مشہور ہے کہیں جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے حکم آیا پوچھا انہوں نے ایسی بھجر اسود کی تو میں جنت پایا حدیث و کھائی پہ تو بن گیا جو پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے آ کے دیتا بیان لگا دو تاکہ شروع تو آپ کا رنڈ جا پتہ لگے. تو اسے ابراہیم علیہ السلام آخیا بے وادن غیر درن جسے تو حکم دیتا نہ شام ہے نہ کوئی ہو نہ دریا اتنے کوئی نہ باغات ہے نہ کوئی رونق ہے اتنے لوگوں نے کیوں آنا یہ سجاڑ اور جنگل لوگوں کا تبدیلیاں ریتوں سے کی کم ہے. اللہ نے آخیا تو بنا دے اور اعلان کر دے یا ٹھیک ہے رجالا والا کلے دام میرے یاد کی نہ میرے کلے پھر اللہ اسے کی گرنٹی تھی جنگل چ منگل تھی کہ لوگ پیدل بھی آؤ گے قافلے
اور لوگ اونٹاں تے بھی سفر کر کے آؤ گے، اینی دوروں آؤ گے بھی اونٹنیاں سک سک کے نا دبلیاں ہو جان گیا فاقیہ نا، اور رستے جڑے من فاقے فجن کہ رستے جڑے نا انہاں مسافراں دے جانوراں دے گہرے ہو جان گے، سڑکاں ڈونگیاں ہو جانیاں، کس طرح ان جڑے ہوائی جہاز بکھرے لے جا رہا ہے، سمندر جہاز بکھرے تیرتے جاندے، پیدل جڑے علیحدہ جا رہا ہے۔ مکہ جنگل چ منگل بنیا ہوا، اللہ نے اپنے حبیب دی خلیل دی دعا نو قبول کیتا، تو جان والوں نو اللہ نے سچے حاجیاں لکھے، مگر آج جس بندے خدا دے لکھا ہے توجہ کرنی چاہیے، جے ناراضگی چھڈ کے جاؤ، بالکل صلح کرو، محبت کرو، نیک سلوک کرو، انشاءاللہ اس نیکی دے صدقے جے میں آکھیا نیک عمل دے ذریعے دعاواں یہ بھی قبولیت دا ایک سبب ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلی تعالی علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ خیر نہ رکھے اللہ تندرست